السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں، اور پریویس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت و پرورش کی، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ ان کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح رہتے تھے، اور آپ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی چچا بھی بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی گزارے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا، بہت تنگ کرتا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے آپ کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھر گئی تھی، اور اتنا زیادہ پانی تھا کہ اس وادی میں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا، اور پانی کیونکہ بہت زیادہ موجیں مار رہا تھا اور اس میں ڈوب جانے کا خطرہ تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدرت، آپ کے نور، آپ کے معجزات سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ یہ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو شان ہی بہت نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازے لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ بھی نوعمر لڑکے ہی تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے آپ۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر نکل آئے، اور جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا اور اس نے غصے میں بولا کہ تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس کیوں نہ لائے جسے میں نے ابھی دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم وہ بہت بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب جب آپ کو لے کر چپکے سے وہاں سے جا رہے تھے تو آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، اور اس کے غصے کی آوازیں آپ نے دور تک سنی۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا جب ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جانے کا شوق کا اظہار کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو طالب کی اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے جانے کے لیے بہت زیادہ فرمائش کی۔ آپ کو یہ شوق اور محبت دیکھ کر ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، یہ کبھی نہ مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں اس کو جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان اب مجھے کسی کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور میں تو آپ کے ساتھ لازمی جاؤں گا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت کے گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک پڑا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ تمہارا بیٹا ہو۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے کہ تمہارا کیا مطلب ہے، یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟
اور اس نے کہا، راہب نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ لڑکا تو نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی میں نشانیاں موجود ہونی تھی، اور ان کی یہ علامت بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے اور ان کے باپ ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا جائیں گے، اور ان کے والد کا انتقال اس وقت ہو جائے گا جب یہ پیدا ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ بھی انتقال کر جائے گی۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، تو یہی پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا کہ اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا، اور بصرہ میں مزید کیا حالات و واقعات پیش آئے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، کہ بصرہ کے جب یہودی راہب نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نظر پڑی تو اس نے کیسے قافلہ والوں کی دعوت کی، کس طرح ان کی خدمت کی، اور پھر ابو طالب کو اس نے کیا کیا نصیحتیں کی، اور اس نے قافلہ واپس لوٹا دیا۔ مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو ویورز میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔